صحابہ کے دور میں مرد کی مرد سے بدفعلی کرنے والے دونوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ قتل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ صحابہ میں یہ مرض بالکل بھی نہیں تھا، وہ لوگ جلدی نکاح کے عادی تھے. یہ ساری بدماشیاں دیر سی شادی کے نتیجے پیدا ہوتی ہیں. میرا ایک بیان تھا 2-2.5 سال پہلے، میں نے اپنے ایڈمن سے کہا وہ بیان دوبارہ چلاؤ، ابھی دوبارہ چلائیں گے انشاءاللہ. وہ بیان میرا یہ تھا کہ آپ اس قسم کے جرائم کی اگر تہ میں جائیں گے نا، چاہے وہ لڑکوں سے بدفعلی ہو یا ریپ کے واقعات، ان کی آپ جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں نکاح میں رکاوٹ، حلال میں رکاوٹیں، اس کے پیچھے یہ عنصر لازمی نظر آئے گا. جس معاشرے میں حلال میں رکاوٹ ہو وہاں حرام کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور نیچر سے بغاوت کی سزا بہت سخت ملتی ہے. نیچر نہ کسی کی داڑھی کو دیکھتی ہے نہ کسی کی پگڑی کو، یہ ذہن میں رکھو. ہماری سب سے بڑی بھول یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے پگڑی پہن لی، داڑھی رکھ لی، اب اس میں شہوت ختم ہو گئی. یہ ناممکن ہے. یہ روٹی کی طرح بھوک لگے گی، آپ روٹی کھاؤ گے، حلال کا انتظام نہیں ہوگا تو بہت پرہیزگار لوگ تو بچا لیں گے اپنے آپ کو. نارمل طبقہ کہاں مائل ہوگا؟ گناہوں کی طرف مائل ہوگا. جن علاقوں میں بھی لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری ہے نا، وہاں دیر سے شادی کا رواج ہے. آپ سرچ کر لیں. اور دیر سے کیوں؟ وہاں نکاح کو مشکل بہت بنایا ہوا ہے. اور ایک شادی کا رواج یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. بہت سے لوگوں کی بیویاں ہو جاتی ہیں بوڑھی اور وہ خود ہوتے ہیں جوان. اب وہ نہیں صبر کرتے، غلط کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں صبر کرو، لیکن ایک شریعت نے اور بھی تو حل بتایا ہے نا. او بھائی یہ دیکھو، عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے، مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اب وہ کیسے صبر کرے گا؟ ہر ایک میں ایک جیسا تقویٰ تھوڑی ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر وہ جرم کرے تو اس کو مارو، کوڑے مارو، اس کو سزا دو. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میری بیوی بوڑھی ہو گئی تھی تو میرے لیے گناہ حلال ہو گیا. یہ تو کمارے کے لیے حلال نہیں ہے تو میرڈ کا آدمی کے لیے کہاں سے حلال ہوگا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نکاح کو آسان بنائے تاکہ یہ ٹھرک معاشرے میں ختم ہو. یہ صرف یہ ہر طبقے میں آپ کو ملے گی ٹھرک، داڑھی والے میں بھی، بغیر داڑھی والے میں بھی. جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں یہ برائیاں معاشرے میں پھیلیں گی. اس کا تعلق داڑھی یا بغیر، میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے، داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے. داڑھی کا اس ٹھرک سے کیا تعلق ہے بھائی؟ داڑھی کا جو ہے نا، جو ایک نیچر ہے انسان کی، جب وہ حلال نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو جب بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے پھر تھوڑی ان کو نکاح میں رغبت ہے. تو جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے پھر ان کو نکاح میں رغبت نہیں رہتی. تو اس عادت سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو لائن پہ لگا دو. آپ اس عادت پڑنے سے پہلے اس کو آپ ٹھکانے لگا دو، یہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی فکر نہیں کی جاتی، بگڑ جاتے ہیں. کتنی عورتیں، جب تو میں فون سننا چھوڑ دیے، بہت کم سنتا ہوں، جو اپنے میاں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہمارا میاں لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں، ہم کیا کریں. اب ہم ان عورتوں کو اگر طلاق کا مشورہ دیں تو کہاں جائیں گی؟ کوئی طلاق یافتہ سے کوئی شادی نہیں کرتا. ایسے وہ میاں برداشت کر رہی ہیں اپنا کہ یار نان نفقہ تو مل رہا ہے یہاں سے ہمیں. تو جہاں معاشرے میں فطرت سے بغاوت ہوگی، اگر مدرسے میں بغاوت ہو رہی ہے تو مدرسے میں جرم پھیلے گا، یونیورسٹی میں ہو رہی ہے تو یونیورسٹی میں جرائم پھیلیں گے. اس کا تعلق داڑھی ٹوپی پگڑی سے نہیں ہے. فطرت نہ داڑھی دیکھتی ہے، نہ ٹوپی اور نہ پگڑی. دیکھو عیسائی پادریوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا ہم دین کی خدمت کریں گے. عیسائی پادریوں میں جو رہبانیت آئی نا کہ ہم دین کی خدمت، اور خدمت کے چکر میں شادی وادی انہوں نے چھوڑ دی. آپ جائیں، میں نے عیسائی ایریاز میں سروے کیا، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. عیسائی علاقوں میں گیا ہوں، ان سے میں نے پوچھا پادری صاحب کہاں ہیں؟ فرار ہو گئے. کیوں؟ لڑکے کے چکر میں، لڑکے کے ساتھ پکڑے گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے پادری ایسے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی وہ جو دین کی خدمت کے چکر میں حضرت کا ارادہ تھا کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، وہ چکر کیا پڑ گیا؟ مہنگا پڑ گیا. تو شادی کر لیتا تمیز سے تو ان چکروں میں نہ پڑتا. آپ کہیں گے بہت سے شادی شدہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو چکروں میں پہلے پڑتے ہیں پھر بعد میں جا کے شادی کرتے ہیں، پھر بعد میں نہیں یہ برائیاں چھوٹتی. تو حکومت کے ذمے دو کام ہیں. ایک کام کہ سب سے پہلے تو نکاح کو جلد سے جلد نکاح کو پروموٹ کرے، آسان بنائے.
جہیز کے خاتمے کی مہم چلائے, اور کنواروں سے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنواروں کی ڈنڈے مار مار کے شادی کرائیں, ان سے کم از کم پوچھ گچھ ہو, کیوں قوم کی کسی ایک بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے, کسی کی بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے. بھئی یہ بھی ہمارے ملک کی عورتیں, ان کو مرد ان کو اپنے نکاح میں لا کے ان کو سہارا دے گا, تو ہمارے ملک کی عورتوں کا ہی بھلا ہوگا نا اس میں, تو کیوں نہیں کر رہے یہ کام. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ شرعی سزائیں. سعودی عرب میں اب تک تو یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا سے بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو دونوں کی گردن اڑاتے ہیں. اب کا مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت حد تک اس برائی پہ کنٹرول تھا. تو شرعی سزائیں نافذ